السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں داستان حیات بائی زہرا بنت خالد پارٹ 10۔ وہ گھر آئی تو گھر میں سناٹا تھا۔ وہ کافی لیٹ ہو گئی تھی۔ ہاسٹل آ کر پیکنگ کے دوران لاریب کو ساری بات بتائی تھی۔ پھر سعدیہ، عمیر، عبداللہ اور بینش کے لیے گفٹس لینے نکل گئی، جس کی وجہ سے وہ لیٹ ہو گئی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ رات میں سفر نہیں کرتی تھی اور وہ بھی اکیلے تو کبھی نہیں کرتی تھی، اس لیے پورا راستہ لاریب کے ساتھ کال پر باتیں کرتی آئی تھی۔ وہ بھی اپنی اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے باتیں کر رہی تھی اور کچھ پوائنٹس میں ہیلپ لے لیتی تھی۔ خاموشی سے گاڑی پارک کی اور لاریب کو پہنچنے کی اطلاع دیتی، جلدی سونے کی تاکید کرتی کال کاٹ گئی۔ لاریب جتنا اس کا خیال رکھتی تھی وہ اسے وڈی اماں کہتی تھی۔ وہ زرینہ کو بھی اپنے آنے کی اطلاع دے چکی تھی، جو حیات کے لیے ابھی تک جاگ رہی تھی۔ راستے سے وہ کیک اور پھول بھی لے آئی تھی۔ سرخ پھول اب گلابی رنگ پسند نہیں تھا اسے۔ وہ رنگ جو معصومیت، نرم دلی اور بچپنے کی علامت تھا، وہ تو 4 سال پہلے والی حیات کے ساتھ دفن ہو گیا تھا۔ پورچ میں گاڑی کھڑی کرتی وہ گفٹس نکال کر زرینہ بی کے حوالے کرنے لگی اور خود کیک اور پھول پکڑے اندر آ گئی۔ ماں کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ معمول کے مطابق سو چکی تھی۔ تسلی سے وہ اپنے کمرے میں گئی۔ لائٹس جلاتے ہوئے نظر دیواروں کے ریک پر پڑی تو ایک اداس تبسم چہرے پر پھیلا۔ کبھی کمرہ گلابی دیواروں والا کمرہ ہوا کرتا تھا، ایک شہزادی کے کمرے جیسا، مگر اب وہی کمرہ گرے رنگ کی دیواروں سے مزین تھا۔ وہ رنگ جو ذات میں ٹھہراؤ اور سنجیدگی کی علامت تھا، وہی سنجیدگی جو حیات کے اندر گھل گئی تھی۔ وہ 5 منٹ میں فریش ہو کر لاریب کے کمرے میں آئی، جو کب کا الگ ہو گیا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو بینش نے کتابوں سے سر اٹھا کر دیکھا تو حیات کو دیکھ کر خوشی سے چیخنے لگی، مگر حیات نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ماما کو نہیں معلوم، خاموش رہو۔ بینش نے اس بات میں سر ہلایا تو حیات نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا تو وہ اچھل کر خوشی سے اس کے گلے لگی۔ اتنی دیر تک پڑھ رہی ہو؟ حیات نے اس سے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ خواب بھی تو پورے کرنے ہیں، بینش مسکراتے ہوئے کہہ کر اسٹڈی چیئر پر دوبارہ بیٹھ گئی اور حیات کی جانب رخ موڑ کر بیٹھ گئی جو بستر پر جمی تھی۔ اور خواب کیا ہوتے ہیں؟ حیات نے ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ بھرا اور مزے سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو اب ٹین ایجر تھی اور سادی سی فراک جینز کے ساتھ کافی خوبصورت اور پرکشش ہو گئی تھی۔ خواب وہ نہیں ہوتے جو ہم سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، خواب تو وہ ہوتے ہیں جو ہمیں سونے نہیں دیتے۔ حیات تیر کی طرح سیدھی ہوئی تھی اور بینش کا چہرہ دیکھا جہاں بلا کی معصومیت تھی اور اس کی باتیں، یہ وقت کے چکر تھے سارا تماشا وقت نے لگا رکھا تھا۔ خوبصورت سے خوبصورت رشتہ بھی وقت کی بھیٹ چڑھتا ہے تو فنا ہو جاتا ہے، وقت رشتوں کی ساری خوبصورتی چھین لیتا ہے۔ وہ تھوڑی سی بات کرنے کے بعد اسے 12 بجے سرپرائز دینے کا بتا کر عبداللہ کے کمرے میں چلی گئی۔ تم بھی پڑھ رہے ہو؟ حیات نے عبداللہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا تو وہ حیران ہوا اور ہنس دیا۔ بس خواب بڑے ہوں تو کرنا پڑتا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا اور محبت سے گلے لگایا۔ عبداللہ کا قد اب حیات سے بڑا تھا اور وہ لگتا بھی حیات سے بڑا تھا۔ وجہ کچھ اس کا اچھا قد اور اس کی سنجیدگی تھی۔ اف، تم سب وقت سے پہلے بڑے ہو گئے ہو، حیات نے محبت سے عبداللہ سے علیحدہ ہوتے ہوئے اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے کہا اور اسے بھی سرپرائز کا بتا دیا۔ پھر 12 بجے بینش ماں کو نیند سے اٹھا کر کسی بہانے لائی تو موم بتی کی روشنی میں پڑا کیک اور اس کے ارد گرد پڑے پھولوں کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ اصل مزہ تو تب آیا جب حیات ان کے سامنے آئی۔ سعدیہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ انہوں نے محبت سے دیکھتے ہوئے آنکھوں میں خوشی کے آنسو لیے کیک کاٹا اور تھوڑی بہت چھیڑ خانی کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ شاہر ولا کے مکین بدل کر رہ گئے تھے۔ ایک وہ مکین تھے جو چھوٹی سے چھوٹی خوشی کو بہت بڑا کر کے منایا کرتے تھے، اور اب یہ تھا کہ نہ جانے کتنے عرصے بعد اب جا کر کوئی خوشی منائی تھی۔ صبح عمیر بھی آ گیا تو ان کا خاندان مکمل ہو گیا، 5 لوگوں کا خاندان۔ حیات نے باتوں باتوں میں سائم کی یونیورسٹی میں ملاقات سب کو بتائی تو سعدیہ حیران ہوئی کہ اس کا کیا کام وہاں بھلا، البتہ عمیر اس کی بات پر خاموش ہو گیا اور کسی گہری سوچ میں مبتلا ہو گیا۔ بینش کے کالج اور عبداللہ کی یونیورسٹی سے آنے کے بعد وہ حیات اور عمیر دونوں کو گھر
گھیر کر بیٹھ گئے اور سارے بچپن کی تصاویر دیکھنے لگے۔ وہ ہنستے مسکراتے اپنے بچپن کی ویڈیوز اور تصاویر دیکھ رہے تھے اور سعدیہ ہر تصویر کی کہانی سنا رہی تھی، جس پر سب کے کہے ایک عرصے بعد شاہر ولا میں گونجے تھے۔ وہ لاؤنج میں ٹیبل پر لیپ ٹاپ رکھے خود چاروں کارپیٹ پر بیٹھے تھے، جبکہ سعدیہ صوفے پر بیٹھی تھی اور ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ فولڈر ختم ہو گیا تو بینش نے واصف کی شادی کا ولاگ لگایا۔ حیات کی مسکراہٹ ماند پڑ گئی، مگر وہ یوں سب کو چھوڑ کر نہیں اٹھ سکتی تھی۔ بینش اور عبداللہ نے سارے ولاگز کو ملا کر کافی لمبی ایک طرح کی شادی کی ویڈیو بنا رکھی تھی، بالکل کسی کیمرہ مین کی طرح۔ نکاح کا ولاگ چل رہا تھا۔ حیات کے سامنے اپنی اور آیان کی وہ گفتگو یاد آنے لگی۔ اس نے سر جھٹکا اور خود کو نارمل شو کرتی سب کے ساتھ مووی دیکھنے لگی۔ پھر وہ لمحہ بھی آیا کہ مہندی کے روز کی ویڈیو میں سب کا ڈانس بھی تھا۔ آیان اور وہ ایک فریم میں تھے۔ کتنے خوش تھے وہ لوگ۔ حیات کے اندر بدگمانی نے سر اٹھانا شروع کیا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اسٹیج سے اترتے ہوئے حیات اور آیان کوئی بات کر رہے تھے۔ بظاہر معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، مگر صاف پتہ چل رہا تھا کہ ہمیشہ کی طرح جھگڑ رہے تھے۔ بینش نے تب بھی یہ ویڈیو زوم کر کے بنائی تھی۔ اس لمحے سب نے محسوس انداز میں اسے دیکھا تھا تو حیات اچانک اٹھ کر اندر بھاگ گئی۔ تم تھوڑی سی ویڈیو آگے کر دیتی، عبداللہ نے بینش کو گھورتے ہوئے کہا تو بینش نے ہڑبڑاتے ہوئے عمیر اور سعدیہ کو دیکھا، جو افسوس سے ادھر دیکھ رہے تھے جدھر سے حیات واک آؤٹ کر گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سب کچھ دوبارہ پہلے جیسا سیریس ہو گیا۔ وہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ عمیر کسی کام سے گھر سے باہر تھا۔ سعدیہ بیگم رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ عبداللہ اور بینش اپنے اپنے کمروں میں پڑھنے چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد بینش کے کمرے کی دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے آنے کی اجازت دی۔ بینش مجھے وہ سارا ڈیٹا چاہیے، حیات نے سنجیدگی سے کہا۔ کون سا ڈیٹا؟ بینش نے ناسمجھی سے پوچھا۔ جس میں ہم سب کزنز کے ولاگز ہیں، ہر ایک۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر الفاظ ادا کر رہی تھی۔ بینش حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ دو بھی؟ بینش اس کی گھوری پر ہڑبڑائی اور ایک یو ایس بی اپنے کبرڈ سے نکال کر اس کی طرف بڑھا گئی اور خود خاموش رہی۔ حیات نے لرزتے ہاتھوں سے وہ پکڑی اور بغیر کچھ کہے اور دیکھے کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے بینش حیران اور پریشان تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کر کے لیپ ٹاپ کھول کر یو ایس بی میں انسرٹ کر دی۔ ہمت کر کے اس نے البمز کے نام پڑھے اور باری باری ہر ولاگ دیکھنے لگی۔ ہر ولاگ میں انہوں نے کچھ نیا پنگا لیا ہوا تھا اور کچھ نیا کیا ہوا تھا، مگر ان سب ولاگز میں ایک چیز مشترکہ تھی اور وہ تھی حیات اور آیان کی لڑائیاں۔ وہ آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ مسکرا دی۔ وہ پورا دن کمرے میں بیٹھی یہی دیکھتی رہی۔ سب سے ملنے کی شدت اسے طلب ہوئی اور یہ اذیت مزید تھی کہ اس نے خود ہی سب سے رابطہ ختم کیا ہوا تھا۔ ہر ایک نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر حیات کے خشک لہجے کی وجہ سے جلد و بدیر سب پیچھے ہٹ گئے تھے۔ وہ سوچنے لگی کہ نہ جانے زندگی میں کبھی سب ٹھیک ہوگا بھی کہ نہیں، اور اگر کبھی سب ٹھیک ہو گیا تو کیسے ہوگا۔ رات کو کھانے کا پیغام دینے کے لیے سعدیہ بیگم آئی اور آنے کا کہہ کر چل دی۔ حیات اس وقت عشاء ادا کر رہی تھی۔ جائے نماز بغیر سمیٹے ایک کونا موڑا اور کمرے سے نکل آئی۔ دعا رہ گئی تھی اور عشاء کے بعد وہ دعا بہت لمبی مانگا کرتی تھی، بہت لمبی، کیونکہ وہی تو ہے جو 1000 بار بھی مانگنے پر خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ہاں، قبولیت کی تاخیر ہو سکتی ہے، کیونکہ تاخیر میں بہتری بھی ہو سکتی ہے، مگر یہ طے ہے کہ دعا اگر دل سے نکل گئی ہے تو وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ بس عمیر، اتنی عمر کافی ہے، اب کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر میں تمہاری شادی کرنے لگی ہوں۔ سعدیہ نے کھانا کھاتے ہوئے عمیر کو نظروں میں رکھتے ہوئے کہا، جو ان کی بات پر ذرا خجل ہوا۔ اس مرتبہ تم شادی کے بغیر نہیں جا سکتے ماما، بس 1 سال اور میرا بزنس مکمل طور پر 1 سال میں پاکستان شفٹ ہو جائے گا، عمیر نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ عمیر، پچھلے 3 سالوں سے سن رہی ہوں یہ، سعدیہ نے چڑھتے ہوئے کہا، جیسے کہہ رہی ہو کہ کم از کم بہانہ ہی بدل لو۔ بس 1 سال اور، ایک آخری سال، عمیر نے کھانے سے ہاتھ روک کر منت بھرے انداز میں کہا۔ نہیں، جو میں نے کہہ دیا تو وہ کہہ دیا، اگر تم کسی کو پسند کرتے ہو تو بتا دو۔ اس مرتبہ سعدیہ نے تھوڑے رعب اور آخری میں نرمی سے اختصار کیا۔ نہیں ماما، جو آپ کی پسند وہی میری پسند، عمیر نے تابعداری سے کہا تو سعدیہ کے ساتھ باقی تینوں بھی مسکرا دیے۔ تو پھر طے ہوا کہ تمہارے ولیمے پر ہی حیات کی رخصتی ہو جائے گی۔ حیات کے چہرے کی مسکراہٹ سیکنڈ کے اندر سمٹی تھی اور منہ سے لگا پانی کا گلاس ہاتھ سے چھوٹ کر ٹیبل پر بکھر چکا تھا۔
बुरी तरह गोता जो लगा था वो अलग। 4 साल, पूरे 4 साल बाद इस घर में उसका जिक्र हुआ था आज। हयात आहिस्तगी से टेबल से उठी और एक शिकवा कनाह नज़र माँ पर डालती वहाँ से निकल गई, और सादिया उमैर का चेहरा देखती मज़ीद परेशान हो गई थी। मामा, बहुत गलत वक्त पर बोला है आपने। उमैर ने अफसोस से सीढ़ियों की जानिब देखा जहाँ से वो गायब हुई थी। सादिया भी अपना सा मुँह लेकर रह गई। अब्दुल्ला और बैनिश भी परेशान हो गए थे। हयात कमरा बंद करके दरवाजे के साथ ही बैठ गई। क्यों उसकी याद एक नए सिरे से अजियत देती थी, और उसके घर वाले रुखसती का कह रहे थे, एक ऐसे शख्स के साथ जो निकाह के बाद ऐसा गायब हुआ कि जैसे कभी था ही नहीं उसकी ज़िंदगी में। आज की रात आयान इफ्तिखार मीर के नाम। आज रात आंखें नींद के इंतज़ार में बूढ़ी हो जाएगी फिर से एक बार। रात इतनी जा चुकी है और सोना है अभी। इस नगर में एक खुशी का ख्वाब बोना है अभी। क्यों दिया दिल इस बुत कमसिन को ऐसे वक्त में, दिल सी शय जिसके लिए बस एक खिलौना है अभी। ऐसी यादों में घरे हैं जिनसे कुछ हासिल नहीं, और कितना वक्त इन यादों में खोना है अभी। जो हुआ हो ना ही था जो हुआ होना ही था सो हो गया है दोस्तों। दाग इस अहद सितम का दिल से धोना है अभी। हमने खिलते देखना है फिर खयाबान बहार। शहर के एतराफ़ की मिट्टी में सोना है अभी। वो छत पर चाँद को देख रही थी और उस पर लगे दाग को। ये वो चाँद था जिसने कभी उसकी मुस्कुराहट के सदा बरकरार रहने की दुआ की थी, मगर शायद वो वक्त कबूलियत का ना था। भूल जाओ उसे। उमैर की आवाज़ ने फिज़ा की खामोशी को तोड़ा तो वो चौंकी। वो पास ही झूले पर बैठ रहा था। हयात ने नासमझीद से उसे देखा। किसे भूल जाओ? उसने शिकनज़दा माथे से पूछा। जिसे चाँद को देखकर याद कर रही थी। हयात ने उससे नज़रें फेर ली और चाँद पर दोबारा नज़र जमाते हुए कहने लगी, आप बहुत अजीब बातें करते हैं भाई। उसने इस्तेज़ाइया हंसते हुए कहा था। इसमें अजीब क्या है? उमैर उसके चेहरे पर नज़रें गाड़े न जाने क्या खोज रहा था। वो मेरा कहाँ है? मैं 4 साल से उसके निकाह में हूँ। ये रिश्ता बाबा की मर्ज़ी से जुड़ा था, मगर मुझे नहीं मालूम कब, कैसे, कहाँ और क्यों मुझे इस रिश्ते से इंसियत हो गई है। मैंने 4 साल उसका नाम नहीं लिया तो आप लोग सोचते हैं कि मैं भूल गई हूँ उसे। हयात की आवाज़ और आंखों में नमी घुलने लगी। हयात, हम वाकई यही समझे थे कि तुमने ये रिश्ता कबूल नहीं किया। अगर आज तुम्हारा रिएक्शन देख कर मुझे मालूम हो गया था कि अब मामलात को ठीक करना बहुत ज़रूरी हो गया है। वो आहिस्ता आवाज़ में सोच सोच कर बोल रहा था। हयात ने चाँद से नज़रें हटाई और उमैर पर सुनहरी आंखों को जमा दिया। तो आप कर देना मामला ठीक। हयात ने आहिस्तगी से कहा तो उमैर बेबसी से नज़रें झुका गया। मेरे पास ये इख्तियार नहीं है। वादे के हाथों मजबूर हूँ। बेहतरीन वक्त आने पर सब तुम्हें खुद मालूम पड़ जाएगा। उमैर ने उसकी आंखों में उम्मीद की डोरी को टूटते हुए देखा था। हयात ने आंखों में आई नमी छुपाने के लिए नज़रें फेर ली। आइंदा उसका जिक्र मेरे सामने मत करिएगा। कुछ तो मेरी आंखों पर भी तरस खा ले। हयात ये कहकर झूले से खड़ी हुई और एक आखिरी नज़र उमैर पर डालकर नीचे चली गई। उमैर ने खाली निगाह झूले पर डाली और थकनज़दा सांस खारिज की। फिर जेब से मोबाइल निकाला और अफसोस से स्क्रीन को देखते हुए कॉल काट दी। हयात अगले दिन ही इस्लामाबाद आ गई थी। लारैब 2 दिन से उससे यही पूछ रही थी कि उसे क्या हुआ है, क्योंकि वो 2 दिन पहले से ही लाहौर आई थी और हर वक्त गायब दिमागी किसी हालत में थी। लारैब ने उसे हमज़ा की ज़ख्मी हालत का बताया तो वो हैरान हुई। मालूम हुआ था कि हयात को प्रपोज़ करने के अगले रोज़ ही वो ज़ख्मी हालत में यूं ही आया था। मज़ीद पूछने पर मालूम हुआ कि उसका किसी से झगड़ा हो गया था। लारैब तो खूब जी भर कर हंसी थी कि हयात ने कोई बद्दुआ दी होगी, मगर वल्लाह हयात कभी किसी को बद्दुआ नहीं देती थी। हयात को उसकी हालत पर अफसोस हुआ था। अब भी वो प्रोफेसर के जाने के बाद क्लास में ही बैठी थी कि लारैब मुसलसल उससे पूछ रही थी, हयात तुम्हें मसला क्या है, क्यों शेयर नहीं कर रही? लारैब ने झंझलाते हुए कहा, क्लास में इक्का दुक्का स्टूडेंट्स थे और वो आखिरी बेंच पर बैठी थी। हयात उसके सवाल पर उठकर जाने लगी कि लारैब ने उसका बाजू पकड़कर अपने सामने बिठाया। फिर कोई बात हुई है आयान के बारे में? उसकी बात पर हयात के माथे पर आने वाले बल फौरी थे। बस कर दो यार, मैं हर बार उसका नाम सुनकर उसे याद करने लग जाती हूँ। कहाँ होगा, कैसा होगा? ये सियाह हल्के जिनका तुम पूछती हो ये उसी के हिजर से मिले हैं, और दुख सिर्फ इस बात का है कि उसे
اس سب کا اندازہ بھی نہیں۔ یہ آنسو نکل کر گالوں کی زینت بنا تھا جسے تھوڑی تک پہنچنے سے پہلے ہی بے دردی سے فنا کر دیا گیا تھا۔ حیات کی آواز تھوڑی اونچی ہو گئی تھی تو چند ایک کے علاوہ باقی اسٹوڈنٹس مڑ کر انہیں دیکھنے لگے تو اس نے اپنی آواز دھیمی کی۔ مت کیا کرو اس کی بات لاریب، میں تھک چکی ہوں۔ کس چیز سے؟ لاریب نے جان بوجھ کر کریدا تاکہ وہ اپنا دل ہلکا کر سکے، اپنے دل سے، اس کی یاد سے، اس کے انتظار سے، اس کے ہجر سے۔ اس نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا، اور سب سے زیادہ میں اپنے دل سے تنگ ہوں جو اسے یاد کرتے نہیں تھکتا۔ وہ ضبط کے بندھن باندھے کھڑی تھی، ایک ایسے سمندر کو خود میں قید کیے جس پر لگے پہرے ہٹ گئے تو سب بہا لے جائیں گے۔ لاریب نے افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے گلے لگایا اور اپنے ہونے کا احساس دلایا، پھر اسے کلاس سے لے کر نکل گئی۔ مجھے آزاد کر اپنے اختیار سے، تھک چکی ہوں تیرے انتظار سے۔ تجھے کہا بھی تھا جدائی حل نہیں، بچے سدھرتے نہیں ہیں مار سے۔ وہ ہاسٹل کے کمرے میں بستر پر بیٹھی کسی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی کہ لاریب چلتی ہوئی اس تک آئی اور دھڑام سے بستر پر بیٹھی۔ جانی؟ حیات نے ایک آئیبرو اٹھا کر اسے دیکھا جو ایسا مسکا صرف کام پڑنے پر لگاتی تھی۔ لاریب، یہ مت کہنا کہ تم نے پھر کسی لڑکے کا سر پھاڑ دیا ہے اور پروفیسر کے سامنے میں تمہاری طرفداری کرنے جاؤں گی۔ لاریب نے اس کی بات پر برا سا منہ بنایا جیسے ایسے تو کبھی ہوا ہی نہ ہو۔ یار نہیں، اس ویکینڈ جانا ہے تم نے۔ لاریب مزید تھوڑا قریب کھسکی تو حیات نے دوبارہ کتاب پر نظر جمائی۔ اس نے شاعر کی یاد میں شاعر کی لائبریری کی ہر کتاب پڑھ لی تھی اور اب ایسا نشہ چڑھا تھا کہ جب بھی فارغ ہوتی تو کتاب لے کر بیٹھ جاتی۔ کدھر؟ حیات نے بغیر کتاب سے سر اٹھائے پوچھا تھا، حالانکہ وہ جان گئی تھی کہ وہ کدھر کہہ رہی ہے۔ لاہور؟ اور کدھر؟ یار ابھی 3 دن پہلے ہی تو ہو کر آئی ہوں اور وہاں جو ٹاپکس ڈسکس ہو رہا ہے اس وجہ سے I don't want to go there۔ حیات نے بغیر کتاب سے سر اٹھایا اسے جواب دیا، یار ماہا کی برتھ ڈے ہے تو اس ویکینڈ سیلیبریٹ کریں گے اکٹھے، اور میں تو لاسٹ ٹائم بھی نہیں گئی تھی۔ لاریب نے معصومیت سے کہا اور کہتے ہوئے کتاب حیات کے ہاتھوں سے لے لی۔ وہ سخت بدمزہ ہوئی۔ تمہیں 101 بار کہا ہے کہ یوں ہاتھ سے کتاب مت چھینا کرو، سن تو رہی تھی تمہاری بات۔ حیات نے جھٹکے سے کتاب واپس لی۔ ماتھے پر پڑا شکنوں کا جال دیکھ کر لاریب گھبرائی۔ کیا ہے یار، پہلے میں تمہارے چائے کے نشے سے تنگ تھی اور اب یہ کتابیں بھی۔ حیات نے کوئی جواب نہ دیا اور کتاب کا صفحہ ڈھونڈنے لگی۔ کیوں پڑھتی ہو یہ کتابیں؟ لاریب نے سوال کیا اور سر کے نیچے ایک کوہنی ٹھکائے لیٹنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ بہت ہی فضول سوال تھا مگر بتا دیتی ہوں، یہ دنیا میرے لیے کافی نہیں ہے۔ میں نے جتنی کتابیں پڑھی ہے ہر کردار کے ساتھ ایک نئی داستان پڑھی اور ایک نئی دنیا گھومی ہے۔ حیات کتاب بند کر کے کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتے ہوئے بولی تھی، اور لاریب دلچسپی سے سننے لگی۔ لاریب، لوگ کہتے ہیں کہ دوست وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آتا ہے، پھر اس لحاظ سے کتابیں انسان کی سب سے بہترین دوست ہوتی ہے، جو انسان کا ہر لمحے، ہر مقام، ہر گھڑی، ہر اٹھتے قدم، ہر ڈھلتی امید، ہر ابھرتے منظر، ہر مڑتے قدم پر ساتھ دیتی ہے۔ جب انسان کو امید چاہیے ہو تو اسے کتاب کے کسی ایک لفظ سے ہوپ مل جائے گی۔ اگر سکون چاہیے ہو اور حقیقی دنیا سے فرار، تو بھی کتابیں بہترین پناہ گاہ ثابت ہوں گی۔ ہر اٹھتے قدم پر ہمیں سیدھا راستہ دکھائے گی اور برائی کی طرف بڑھتے قدموں کو اپنے الفاظ سے جکڑ دے گی۔ اور مجھے اس لیے بھی کتابیں پسند ہے کہ یہ بولتی کچھ نہیں مگر کہتی ہزار ہے۔ عشق ہے کچھ اس لیے بھی کتابوں سے مجھے، بولتی کچھ نہیں مگر کہتی ہزار ہے۔ از قلم زہرا بنت خالد۔ وہ ایک جذب سے یہ بول رہی تھی اور لاریب خاموشی سے سنتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ جس شدت سے تم بول رہی ہو، میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ کتابیں شروع کر دوں، مگر لاء کی کتابیں پڑھی نہیں جاتی، میں دوسری کیا خاک پڑھوں گی؟ لاریب کی دہائی پر حیات مسکرا دی۔ اچھا بتاؤ، اس ویکینڈ کر دوں ڈن ماہا اور علیزے کو؟ لاریب پھر سے شروع ہو گئی تو حیات نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ آج لاریب کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو وہ دوا لے کر سو گئی تھی۔ حیات اکیلی یونیورسٹی آئی ہوئی تھی۔ وہ کینٹین میں بیٹھی کچھ نوٹس پھیلائے کوئی اسائنمنٹ بنا رہی تھی، جب کسی نے میز کھٹکھٹایا۔ اس نے جھکا ہوا سر اٹھایا اور گولڈن نشیلی آنکھوں کو سامنے والے پر جما دیا۔ السلام علیکم، کیسی ہو حیات؟ وہ آ کر بغیر اجازت سے سامنے والی خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ حیات نے احترام کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ پھر تمہاری دوست نہیں آئی؟ اس نے بات بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ کچھ ٹھیک نہیں تھی اس لیے۔ حیات نے نوٹس اور اپنا سارا پھیلاوا سمیٹ کر بیگ میں رکھا۔
مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے زپ بند کرتے ہاتھ تھمے۔ ایسا مرد کب بولتے ہیں؟ وہ خاموش ہو گئی۔ کون جانتا تھا کچھ دیر میں کون سا طوفان آنے کو تھا۔ تب تک کینٹین والا لڑکا 2 سلش کی گلاس ٹیبل پر رکھ گیا تھا۔ یہ یقیناً سائم بیٹھنے سے پہلے کہہ کر آیا تھا۔ جی سائم بھائی، میں سن رہی ہوں۔ اس نے بھائی پر زور دیا کہ جو وہ وہم کر رہی تھی ویسا نہ ہو۔ حیات، تسلی سے میری بات سننا۔ تم مجھے پہلی نظر میں ہی دل کے نزدیک محسوس ہوئی تھی۔ میں پہلی نظر میں تمہاری آنکھوں کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ دیکھو، میں نے تمہارے لیے زارا کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ میں سچ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اس نے ہلکی گلابی رنگ کی شلوار قمیض پہنے سر پر گلابی دوپٹہ جمائے بیٹھی حیات کو دیکھا، جو اسے دیکھتے ہوئے سکون سے سلش کے گھونٹ بھر رہی تھی۔ اسے تھوڑی تسلی ہوئی کہ حیات نے فوراً ریئیکٹ نہیں کیا۔ وہ مزید گویا ہوا۔ جس رات میں نے تمہیں چھت پر دیکھا تھا، میں اسی دن سے تم پر دل ہار گیا تھا۔ جب تم لوگ واپس گئے تو میں نے تمہاری معلومات نکلوا کر اس یونی تک پہنچا۔ مجھے اس یونیورسٹی اور پڑھائی وغیرہ میں کوئی دلچسپی نہیں، مگر تم مجھے اپنا ایسا دیوانہ بنا چکی تھی کہ میں نے بابا سائی کے خلاف جا کر زارا سے منگنی توڑ دی، اور صرف تمہیں دیکھنے کے لیے اور تمہارے بارے میں جاننے کے لیے یہاں آیا تھا۔ کچھ بولو حیات۔ حیات ابھی بھی آہستہ آہستہ سلش کے گھونٹ اپنے اندر اتار رہی تھی اور سائم کی باتوں کو بھی۔ تم نے بول لیا؟ سائم نے اس کا آپ سے تم پر آنا واضح نوٹ کیا تھا، مگر ہاں میں سر ہلا گیا۔ بس ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں سائم طارق بلوچ، کہ جو شخص کسی ایک لڑکی کے پیچھے اپنی بچپن کی منگنی کو توڑ سکتا ہے تو وہ کسی اور سے کیا وفا نبھائے گا؟ محبت وفا کا دوسرا نام ہے، اور تمہارے منہ سے محبت کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی۔ حیات نے سخت لہجے میں کہا۔ حیات میری وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ وہ غصے سے بولی۔ خاموش، بالکل خاموش سائم بلوچ۔ تمہیں موقع دیا تھا بولنے کا، اب میں بولوں گی۔ میرے باپ کو شروع سے حویلی پسند نہیں تھی، اور مجھے حویلی پسند آئی، مگر وہاں کے لوگ انتہائی فضول اور دل پھیک قسم کے تھے۔ پوری حویلی میں سے صرف ایک انسان پسند آیا تھا مجھے، صرف ایک انسان۔ وہ تمہاری منگیتر تھی زارا، جسے تم ایک ایسی لڑکی کے پیچھے چھوڑ چکے ہو جو پہلے سے کسی کے نکاح میں ہے۔ حیات نے سختی سے کہا اور اٹھنے لگی، مگر وہ اس انکشاف پر سن ہو گیا۔ اگر تم کسی کے نکاح میں ہو تو بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں طلاق دلوا دوں گا، اور اگر وہ طلاق نہیں دے گا تو تم خلا۔ سائم کے الفاظ منہ میں رہ گئے تھے کہ وہ بھپری شیرنی کی طرح اٹھی اور ٹیبل پر پڑا سائم کا سلش اٹھا کر اس کے منہ پر پھینک دیا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ شدت ضبط سے حیات کی آواز بلند ہو گئی تھی اور آس پاس کے اسٹوڈنٹس کے کیمرے بھی آن ہو چکے تھے۔ آج یہ بکواس کی ہے سائم بلوچ، آئندہ مت کرنا، ورنہ تمہاری زبان نکال کر تمہارے ہی ہاتھ میں پکڑا دوں گی۔ حیات نے گھراتے ہوئے سائم کو کالر سے دبوچ کر اٹھایا، جو ششدر سا بیٹھا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی حیات کا یہ روپ نہیں تھا۔ اب منظر ایسا تھا کہ حیران 7-6 فٹ کا لڑکا ایک 5.5 فٹ کی لڑکی سے بری طرح ذلیل ہو رہا تھا، اور اس کے سفید قمیض کا کالر حیات کے ہاتھ میں تھا۔ میں تمہیں صرف اس بکواس پر اس لیے بخش رہی ہوں کہ تم میرے بابا کے رشتہ دار ہو، ورنہ تم جیسے دل پھیک قسم کے مرد میں اپنی جوتی کی نوک پر رکھ کر گھومتی ہوں۔ حیات نے جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑا اور سخت تیوریوں سے اسے حیرت میں گھرا چھوڑ کر بیگ اٹھایا اور چلی گئی۔ حیات کبھی اتنا برا ریئیکٹ نہ کرتی اگر اس نے طلاق کا لفظ استعمال نہ کیا ہوتا۔ وہ اسے جاتا دیکھ کر اس کے پیچھے لپکا تھا ابن ڈھیٹ۔ حیات میری بات سنو، میں کلیئر کر سکتا ہوں حیات، اس نے کہتے ہوئے حیات کی کلائی دبوچی تو وہ اچانک پلٹی اور اپنے ہاتھ کا گہرا نقش اس کے چہرے پر ثبت کر گئی۔ آج ہاتھ لگایا ہے، پھر کبھی ایسا سوچنے کی غلطی بھی کی تو سائم بلوچ تمہارا دنیا میں آخری دن ہوگا۔ وہ بھوکی شیرنی کی طرح گھررائی تھی اور چل دی۔ وہ سناٹے میں جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ آس پاس کے اسٹوڈنٹس کیمرے بند کر کے چل دیے۔ پوری یونیورسٹی میں بات آگ کی طرح پھیلی تھی کہ حیات نے کسی لڑکے کے پرپوز کرنے پر ایسا ریئیکٹ کیا تھا کہ ہر ایک کے پورے 14 طبق روشن ہو گئے تھے، اور جو لڑکے حیات کی آس لگائے بیٹھے تھے وہ بھی اپنے خیالات پر لعنت بھیجنے لگے تھے۔ حیات، تم نے اس سائم پر پہلے سلش پھینکا، پھر گریبان پکڑا اور پھر تھپڑ بھی مار دیا۔ اب ایسا بھی کیا ہو گیا تھا، پرپوز ہی کیا تھا، اتنا برا ریئیکٹ۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو لارب چیختے ہوئے بولی، یقیناً اس تک بھی خبر پہنچ گئی تھی۔ حیات نے اصل بات بتائی جس پر اس نے ریئیکٹ کیا تھا۔ اوہ، مگر حیات، بلوچ حویلی والے بہت سرفرے لوگ ہیں، اس نے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیا تو؟ لارب نے فکرمندی سے کہا۔ لارب پلیز یار چپ ہو جاؤ، بس ضروری چیزیں اٹھاؤ اور تیار ہو جاؤ، ہم ابھی لاہور کے لیے نکل رہے ہیں۔ حیات کہتے واش روم میں گھس گئی۔ مگر ہم نے تو کل صبح نکلنا تھا نا۔ حیات ہلو۔ لارب
حیران ہوتے ہوئے بولی، مگر حیات کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر چاہنا چاہ بخار کی حالت میں سفر کرنے کے لیے تیار ہونے لگی۔ ہم سیدھا شاہوی ولا جا رہے ہیں، لاریب نے ڈرائیونگ کرتی حیات کو کہا۔ نہیں، تمہیں گھر چھوڑوں گی پھر جاؤں گی؟ ہرگز نہیں، مجھے سائم سرفراز لگتا ہے وہ ضرور تم سے اپنی انسلٹ کا بدلہ لے گا۔ ہم سیدھا شاہوی ولا جائیں گے اور وہاں سے میں بابا کو بلاؤں گی تو وہ مجھے لے جائیں گے۔ حیات اس کی فکر پر مسکرائی، مگر وہ خود بھی اس بات پر پریشان تھی۔ حیات نے لاریب کے جانے کے بعد ساری بات عمیر کو بتا دی اور کسی اور کو بتانے سے منع کر دیا کہ کوئی پریشان نہ ہو۔ تمہیں تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، وہ لوگ پاگل ہیں، گرم خون والے، عمیر نے فکر مندی سے کہا۔ بھائی آپ بھی؟ لاریب بھی یہی کہتی ہے، اس نے اکتا کر کہا۔ خیر تم اپنا دھیان رکھنا بس، اور بہت اچھا کیا جو یہاں آ گئی۔ عمیر ابھی کہہ ہی رہا تھا کہ اس کا فون بجا۔ اس نے نام پڑھ کر فوراً حیات کو دیکھا جس کی نظر نہیں پڑی تھی، اور اس نے نامحسوس انداز میں اسکرین چھپا دی۔ اچھا سو جاؤ، تھک گئی ہوگی، میں چلتا ہوں، امپورٹنٹ کال ہے۔ اوہ ہو، کہیں ماما نے رشتہ تو پکا نہیں کر دیا؟ حیات نے شرارت سے کہا تو عمیر ہنستا ہوا نفی میں سر ہلاتا کمرے سے نکل گیا۔ کون جانے حیات کا وہ تھپڑ اسے کیا دن دکھانے والا تھا، کون ہی جانے۔ 2 دن تک حیات گھر میں ہی رہی اور کوئی عجیب بات بھی نہ ہوئی تو حیات، لاریب اور عمیر کو تسلی ہو گئی کہ سائم نے ان کا پیچھا نہیں کیا۔ وہ لاریب کے ساتھ ماہا اور علیزے سے ملنے آئی ہوئی تھی۔ ماہا کی برتھ ڈے تھی اور وہ سیلیبریٹ کرنے ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سب نے لاریب کے کہنے پر ایک جیسی ویسٹرن سٹائل کی پیر تک آتی فراک پہن رکھی تھی، جس کے بائیں جانب کٹ کی صورت ڈیزائن بنا تھا، اور ساتھ جینز پہن رکھی تھی۔ حیات اور ماہا کا اسٹالر سر پر جمع تھا، اس کی بنسبت لاریب اور علیزے نے اسٹالر گلے میں صحیح سے لپیٹ رکھا تھا۔ وہ سیلیبریٹ کرنے کے بعد مال میں ونڈو شاپنگ کر رہی تھی۔ اس کے بعد وہ تینوں علیزے کی شادی کی پلاننگ کرنے لگی۔ علیزے کی شادی طے پائی تھی اور وہ تینوں بہت خوش تھی۔ شکر ہمارے گروپ میں بھی کسی کی شادی آئی، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا کنوارے ہی مر جانا ہے، لاریب نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ تینوں ہنسنے لگی۔ تم اپنی کروا لیتی، ماہا نے بھی ہنستے ہوئے کہا۔ لاریب کے کان کھینچتے ہوئے کہا، علیزے کروا رہی ہے نا، یہی کافی ہے۔ لاریب کی بات پر علیزے نے دانتوں کی نمائش کی۔ شرم کرو، دلہنیں ایسے نہیں ہنستی، منہ کھول کر، تھوڑا شرما ہی لو۔ لاریب نے اسے شرم دلانی چاہی تھی۔ علیزے ہر کام کر سکتی ہے شرمانے کے علاوہ۔ علیزے کی بات پر سب ہنس دیے۔ اس بے شرم کو چھوڑو، اپنے جیجو بہت شرماتے ہیں، ماہا نے ہنستے ہوئے اعلان کیا تو حیات اور لاریب حیرت سے ہنس دی۔ یار دعا ناز سے کوئی رابطہ ہے کہ نہیں؟ ماہا نے اچانک چلتے چلتے پوچھا تو حیات بولی، ہاں میرا رابطہ ہے، جب سے جرمنی شفٹ ہوئے ہیں وہ لوگ تب سے بات تھوڑی ہوتی ہے، مگر ہوتی ضرور ہے، حیات نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ دعا ناز 2 سال پہلے اپنی فیملی سمیت جرمنی شفٹ ہو گئی تھی تو باقیوں کا رابطہ حیات کی نسبت کم تھا۔ دعا ناز 4 سال بعد بھی ویسے ہی حیات کو روز کی آیات بھیجا کرتی تھی اور حیات کے ہر مسئلے کا جواب وہ قرآن پاک کی آیات سے ہی دیتی تھی۔ ابھی وہ سب باتیں کرتے ہوئے پارکنگ کی طرف بڑھ رہی تھی کہ حیات کا موبائل بجنے لگا۔ وہ تینوں علیزے کی گاڑی میں آئی تھی تو علیزے گاڑی لینے گئی ہوئی تھی۔ ماہا اور لاریب کوئی چیز بھول گئے تھے تو لاریب کو گاڑی نکالنے کا کہہ کر وہ چیز لینے واپس چلے گئے۔ حیات اس طرف اکیلے کھڑی تھی، فون بجتا محسوس ہوا تھا تو تھوڑا سائڈ پر آ کر کال اٹینڈ کی اور اس کے اٹھانے کے ساتھ ہی کال کٹ ہو گئی۔ حیات نے ان نون دیکھا تو موبائل فراک کی لمبی سی نامحسوس سے انداز میں بنی جیب میں ڈال لیا، مگر ابھی وہ مڑی ہی تھی کہ کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھا اور کچھ سمجھ آنے سے پہلے ہی وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ لاریب اور ماہا کی آنکھوں نے یہ منظر دیکھا تھا اور فضا میں ان کی چیخ بلند ہوئی تھی، مگر وہ گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی جس میں وہ حیات کو ڈال کر لے گئے تھے۔ لاریب نے کچھ سیکنڈز کے اندر سارا معاملہ سمجھا اور دور سے ہی گاڑی کا نمبر نوٹ کیا اور فوراً عمیر کو کال میں لائی۔ بھائی، عمیر بھائی، حیات کو کوئی لے گیا ہے، لاریب نے تیز تنفس سے کہا تھا اور دوسری جانب عمیر پریشان ہو گیا تھا۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ لاریب مجھے لوکیشن بتاؤ اور تم لوگ احتیاط سے گھر جاؤ پلیز، کسی سے کچھ مت کہنا۔ عمیر نے بے چینی سے گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے اسے سمجھایا۔ عمیر بھائی، میں نے گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا ہے۔ اس کی بات پر عمیر متاثر ہوا اور گاڑی کا نمبر پوچھتا ہوا جانے کا ارادہ ترک کرتا کسی کو کال ملانے لگا، اسے ہی جس کی امانت تھی وہ۔ نگاہوں سے بے ہوشی کا پردہ ہٹا تو احساس ہوا کہ وہ کسی تاریک کمرے میں قید ہے جس میں صرف ایک روشن دان سے روشنی اس تک پہنچ رہی ہے۔ اس نے حرکت کرنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ وہ کرسی پر بیٹھی ہے اور ہاتھ کرسی سے پیچھے بندھے ہیں۔
وہ مدد کے لیے چیخنے لگی مگر یہ ایک دم کھلا منہ بند کر لیا۔ اس کا منہ کھلا تھا۔ حیرت کیا 2 نمبر کڈنیپر تھا۔ اس نے دماغ کا استعمال کرنا شروع کیا۔ مدد کہاں سے لی جائے؟ حیات کے دماغ میں فوراً کلک ہوا۔ فون! ہاں، اس کا فون اس کے پاس تھا۔ کاش کہ وہ پاس ہی ہو۔ ان کا فون کی طرف دھیان نہ گیا ہو۔ اس نے دھیمی سی روشنی میں ٹانگ کو ہلکی سی حرکت دی تو بائیں جانب کی فراک گھٹنے سے تھوڑا نیچے کھسک گئی اور جینس نظر آنے لگی۔ اس نے اس حرکت سے اپنی بائیں جیب کو بھاری محسوس کیا اور جتنا شکر ادا کرتی وہ کم تھا۔ موبائل اس کی جیب میں تھا۔ اسے پھر حیرت ہوئی کہ بھلا پاگلوں کو پتہ ہی نہ چل سکا۔ خیر، جب مدد کرنے والا اللہ ہو تو ایسی غلطیاں باطل سے ہو ہی جاتی ہے۔ اس نے ہاتھوں کو کھولنے کی کوشش کی مگر بے سود وہ مزید تکلیف دے رہے تھے۔ وہ اکتوبر جیسے موسم میں پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ بال بکھر کر چہرے کا طواف کر رہے تھے اور کچھ پسینے کی وجہ سے چہرے پر ہی چپک گئے تھے۔ ہائی ٹیل ڈھیلی ہو گئی تھی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے نیچے کو جھکی اور فراک کی جیب کو دانتوں سے پکڑ کر گھٹنے پر اس انداز سے ٹکایا کہ وہ موبائل پکڑ سکے۔ اس بار اس نے گھٹنے کو حرکت دی تو موبائل جیب میں نظر آیا۔ وہ یہ سب کچھ بہت احتیاط سے کر رہی تھی، بس کسی طرح موبائل باہر نکالنا تھا۔ یا الہی مدد! دل میں وہ اپنے رب سے مدد طلب کرتی۔ دانتوں سے احتیاط کے ساتھ موبائل نکالنا شروع کیا۔ وہ آہستہ آہستہ نہایت احتیاط کے ساتھ موبائل نکال رہی تھی۔ ایک چھوٹی سی غلطی بھی اس کی ہمیشہ کی زندگی برباد کر سکتی تھی۔ بالآخر موبائل نکل گیا تو وہ حیات کے گھٹنوں پر تھا۔ ذرا سا گھٹنا ہلانے پر وہ زمین کی نظر ہو سکتا تھا۔ حیات نے جھک کر اپنا چہرہ سامنے کیا تو وہ کھل گیا۔ دل میں حیات نے خدا کا شکر ادا کیا اور ایک مرتبہ دروازے کی سمت دیکھا جو اندھیرے میں نظر نہ آنے کے برابر تھا۔ "Hey Siri, make a call to میری ماں." "Calling میری ماں." سیری نے جواباً کہا تھا۔ بیل جا رہی تھی اور حیات بے صبری سے کبھی موبائل اور کبھی دروازے کو دیکھتی۔ "لاہور، بات سنو، میں نہیں جانتی میں کہاں ہوں، بس کسی طرح مجھے بچا لو۔ ہیلو حیات کہاں ہو تم؟ ہیلو، کچھ بولو حیات، کدھر ہو؟" لاہریب کو شاید آواز نہیں آ رہی تھی، تبھی کال ڈراپ ہو گئی اور حیات نے بے بسی سے موبائل کو دیکھا۔ تبھی اچانک دروازہ ایک دھاڑ سے کھلا اور حیات ہڑبڑائی۔ اسی ہڑبڑاہٹ میں موبائل زمین کی نظر ہو گیا۔ داخل ہونے والا کوئی اور نہیں، سائم بلوچ تھا۔ اس نے غصے سے لال ہوتی آنکھوں سے موبائل کو دیکھا اور رفیق کو انگارہ ہوتی آنکھوں سے گھورا تو وہ گڑبڑا گیا اور بغیر کچھ کہے اور سنے حیات کا موبائل ہاتھوں میں جکڑ کر باہر نکل گیا۔ سائم نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے دروازہ بند کیا۔ چہرے کے تاثرات فوراً بدلے تھے۔ حیات کے پورے جسم میں ایک نفرت کی لہر دوڑ گئی تھی۔ سائم کی شکل دیکھ کر اسے سائم کی طلاق والی بات پھر یاد آئی تھی اور اس کا پارا چڑھ گیا تھا۔ آہ، میری حیات، میری پیاری حیات! وہ چلتا ہوا قدم قدم اس کے سامنے آیا اور ایک کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے رکھ کر بیٹھ گیا۔ چہرے پر جلا دینے والی مسکراہٹ تھی اور بات کے آخر میں سگریٹ کا دھواں حیات کے چہرے پر پھینک چکا تھا۔ "بکواس بند کرو اپنی، کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟" حیات نے گھراتے ہوئے کہا۔ "ابھی بھی اکڑ نہیں گئی تیری؟ ہاں، بہت سے حساب رہتے ہیں تیرے ساتھ اور تیرے اس سو کالڈ شوہر کے ساتھ." سائم نے اس کے بال پکڑتے ہوئے اس کا چہرہ اونچا کیا اور نفرت سے بولا۔ حیات خاموش رہی، البتہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنا نہ بھولی۔ "اور تیری اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ تو سائم بلوچ کو تھپڑ مار گئی؟ یہ تھپڑ اس تھپڑ کے بدلے!" سائم نے کہتے ساتھ ہی حیات کے منہ پر زوردار تماچا مارا۔ سائم کی انگلی میں پہنی انگوٹھی سے حیات کا ہونٹ پھٹ گیا تھا اور خون رسنے لگا۔ بال بکھر کر چہرے کا طواف کرنے لگے اور دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا۔ "مجھے 100 دفعہ موقع ملا تو میں 100 دفعہ یہی کروں گی." حیات نے بنا ڈرے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے غصے سے ایک اور تھپڑ حیات کے گال پر مارا جو اس کے چہرے پر 5 انگلیوں کا نقش چھوڑ گیا۔ "یہ تھپڑ میرا گریبان پکڑنے کے لیے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی تھی میرا گریبان پکڑنے کی، ہاں؟" سائم نے گھراتے ہوئے کہا تو حیات نے چہرہ جو تھپڑ کی وجہ سے ایک طرف ڈھلک گیا تھا وہ اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کمال اعتماد سے کہا، "تو میرے ہاتھ کھول کر تو دیکھ، بالکل اسی طرح دوبارہ بھی پکڑ سکتی ہوں." اس بات پر ایک اور تھپڑ حیات کے چہرے کی نظر ہوا تھا۔ دنیا میں سب سے کمزور اور گرا ہوا مرد وہ ہوتا ہے جو کسی عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اس 6 فٹ کے مرد کا ہاتھ اس قدر بھاری تھا کہ اس کے رخسار لال ہو گئے تھے۔ "تجھے تو تیرے انجام تک پہنچاؤں گا، مگر جس کی وجہ سے تو نے میرا گریبان پکڑا تھا اسے ڈھونڈ کر بھی اس کے انجام تک نہ پہنچایا تو میرا نام بھی سائم بلوچ نہیں." سائم نے اس کے بال کھینچ کر چہرہ اونچا کرتے ہوئے کہا، "تم خدا نہیں ہو سائم بلوچ کے لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچاؤ، اور رہی بات میرے شوہر کی تو اگر ڈھونڈ لو اسے تو مجھ سے بھی ایک بار ملوا دینا، تمہاری تا حیات شکر گزار رہوں گی."
حیات نے اس بار طنزیہ ہنستے ہوئے کہا۔ سائم نے جھٹکے سے اس کے بال چھوڑے تو اس کا چہرہ ایک طرف ڈھلک گیا۔ سائم نے ایک ہاتھ میں پکڑا سگریٹ اس کے بازوؤں پر رگڑ دیا، جس سے حیات سے چکر رہ گئی۔ دل ہی دل میں وہ اپنی عزت کی سلامتی کی دعا کر رہی تھی۔ رفیق وہ دہاڑا تھا۔ جی سائی جی۔ وہی رفیق نامی خاص بندہ سر جھکا اندر داخل ہوا تو سائم نے کوئی اشارہ کیا۔ وہ واپس گیا اور ایک انجیکشن لا کر حیات کو لگانے لگا۔ حیات چیخی اور ہنگامہ کرنے لگی تو سائم نے اس کے منہ میں ایک رومال ٹھوس دیا۔ وہ بار بار نفی میں سر ہلاتی رو رہی تھی۔ اللہ پلیز بچا لے، آپ ہی بچا سکتے ہیں، عمیر بھائی، بابا، آیان، لارہ، بچا لو کوئی تو، اللہ تعالیٰ میری عزت کی حفاظت کرنا، چاہے موت دے دینا مگر عزت پر آنچ نہ آنے دینا۔ حیات روتے ہوئے دل میں اپنے رب سے مخاطب تھی۔ کیسی بے بسی تھی۔ ایک لڑکی جتنی بھی مضبوط ہو جائے مگر جب بات عزت پر آ جاتی ہے تو وہی لڑکی کمزور ہو جاتی ہے۔ ہر معاملے میں وہ بے بس نہیں ہوئی تھی، اسے بے بس کیا گیا تھا۔ رفیق جو لڑکیوں والا ٹرک آج رات جا رہا ہے، اس میں اسے بھی ڈال دو اور یاد رہے اس کی قیمت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، انچھوئی کلی ہے۔ سائم نے کہتے ہوئے حیات کا جبڑا سختی سے بھینچ رکھا تھا اور وہ اور بھی کچھ کہہ رہا تھا، بلوچستان اور نہ جانے کیا مگر حیات ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی، زیر لب بس اپنی عزت کے محفوظ رہنے کی دعا کر رہی تھی۔ وہ شاید بھول رہی تھی کہ اللہ نے اس کا ایک محافظ طے کر رکھا تھا جو اس کی حفاظت کرنا اچھے سے جانتا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اب کیسے بچے گی حیات، کون بچائے گا حیات کو، اس کا بھائی یا اس کا شوہر؟ تو جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو ضرور دبا دیں، اپنے کانٹیکٹس میں اس خوبصورت سے ناول کو ضرور شیئر کریں، ساتھ ہی کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔